جی السلام علیکم. جیسا کہ ٹائٹل آپ نے دیکھ لیا, اس ویڈیو میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا کہ کیسے آپ اپنی ویب سائٹ خود ہی بنا سکتے ہیں اور کیسے آپ ای کامرس کے ذریعے سیل کر سکتے ہیں. بیکاز ای کامرس ایک بہت امپورٹنٹ پلر ہے معیشت کی ترقی کے لیے, لوگوں کی مالی خوشحالی کے لیے. سو ہوسٹنگر کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو پورا پروسیس بتاؤں گا کہ کیسے آپ کلک 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 کر کے نواں نکور چٹا ان پڑھ, فار ایگزامپل یو ناٹ اے کوڈر, یو ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو کوڈ اے ویب سائٹ. آئی ول ٹیچ یو ناٹ اونلی ہاؤ ٹو کوڈ using just your mouse button but also publish your website live. پر یاد رکھیں کہ اس ویڈیو کے خصوصی طور پہ جتنے بھی کسٹمرز ہوں گے جو خریدیں گے, ڈسکرپشن میں لنک پڑا ہوا ہے, چیک آؤٹ پہ کوپن یوز کریں. نیو ایئر سیلز جسٹ اراؤنڈ دا کارنر, 70% کون دیتا آف؟ جیسے آپ لوگوں نے امیزنگ رسپانس دکھایا بلیس فرائیڈے میں, ایسے ہی نیو ایئر سیلز جسٹ اراؤنڈ دا کارنر. جائیں اپنی ای کامرس ویب سائٹ اپلوڈ کریں, کلک آف دا بٹن, اور اس کے بعد آپ جب ای میل کریں گے فال صاحب کو, تو فال صاحب آپ کو کنسلٹیشن بھی دیں گے تھرو ای میل, سکھائیں گے کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ میں کیا امپرومنٹ کر سکتے ہیں اس کی, آپ کی ویب سائٹ اسیس کرنے کے بعد, اور اس میں آپ کی بہتری کے لیے آپ کو اچھی سجیشنز دی جائیں گی تاکہ آپ کی ویب سائٹ SEO رینکڈ بھی ہو جائے. اور کی چاہیے کیسے ویب سائٹ انسٹال ہوتی ہے, آؤ جو اسکرین پہ. تو جناب ورڈپریس ویب سائٹ بنانا مفت میں, یعنی کہ ایزیلی پلگ اینڈ پلے کتنا آسان ہے, یہ بھی اسکرین پہ سیکھ لو. ہوسٹنگر جب آپ بائی کرتے ہو تو بائی کرنے کے بعد, بائی دا وے اگین لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے, اور کوپن چیک آؤٹ وہ لگا لیں تو 70% ڈسکاؤنٹ تقریباً. جب آپ کنٹرول پینل پہ آتے ہو تو ہوم پہ ادھر ایسے آپ کو ایک کنسول نظر آتا ہے. آل یو نیڈ ٹو ڈو از جسٹ کلک آن ویب سائٹس. ویب سائٹ پہ جب آپ کلک کرتے ہو تو یہاں پہ ایڈ ویب سائٹ ہے. اچھا, یہ چونکہ آلریڈی ایک ویب سائٹ پڑی ہوئی ہے اور بینگ گرو اس پہ چل رہی ہے, جو آپ کہتے ہیں نا میری ویب سائٹس کیوں نہیں چل رہی, میری لرن ایزی, بینگ گرو, ورک چیس سب ہوسٹنگر پہ چل رہی ہیں حضرات. اچھا جی, پھر میں نے ورڈ پریس پہ کلک کیا. اچھا, پھر وہ کہتا ہے کریٹ لاگ ان ڈیٹیلز فار یور ورڈ پریس. جناب زبان انگریزی ہے, ای میل ایڈریس یہ آپ کو سامنے چھپا ہوا ہے, آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پاسورڈ وہ کہتا ہے کچھ بھی ڈال دو, میں اس میں سمپل سا پاسورڈ ڈال دیتا ہوں بھائی جان. یہ ڈال دیا, اس کے بعد نیکسٹ کا بٹن کلک کیا. پھر وہ کہتا ہے کس طرح کی ویب سائٹ بنانی ہے, کہتا ہے بزنس اینڈ سروسز, یعنی سمپل آن لائن اسٹور, ای کامرس جس کو آپ کہتے ہیں ای کامرس. اچھا, بلاگ سائٹ جی. پھر وہ کہتا ہے جی پورٹ فولیو, ایفیلیٹ مارکیٹنگ ویب سائٹ اینڈ ادر. اب سب سے زیادہ تو رولا یہ ہوتا ہے نا جی کہ ہم نے ای کامرس بنانی ہے, خود ہی پروڈکٹ ڈالنی ہے, خود ہی مینٹین کرنا ہے, تو سب کچھ ٹھیک ہے جی. یہ یہاں پہ کلک کیا آن لائن اسٹور حضور, اس کے بعد آپ کلک کرتے ہیں نیکسٹ کا بٹن. یہ آپ کو ڈفرینٹ آپشنز دے رہا ہے جو ان کی پری بلٹ ٹیمپلیٹس ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 قسم کی آپ کے پاس ٹیمپلیٹس ہیں. ہاؤ اباؤٹ پکنگ دس ایز اے نائس ون. اس کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں, لیکن میں مطلب اور بھی آپشنز آپ کے پاس ہیں, آپ دیکھ لیجئے گا. چلیں چھوڑیے جی صاحب, یہ والی سلیکٹ کر لیتے ہیں. اب اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ ریکمینڈڈ پلگنز ہیں, وو کامرس, ای میل مارکیٹنگ, AIO SEO یعنی آل ان ون SEO, WP فارمز, گوگل سائٹ کٹ, اور اس کے باقی 2 اس نے انچیکڈ ہیں. جو اس نے سلیکٹ کیے ہوئے میں وہی سلیکٹ رکھوں گا. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ کا بٹن میں نے کلک کر دیا. اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ڈومین سلیکٹ کر لو اور سب ڈومین یو وڈ لائک ٹو یوز. میں نے فرضی طور پہ لکھ دیا جیرا ان ٹربل, نیچے ڈراپ ڈاؤن میں نظر آ گئی. وہ کہتا فری پڑی ہوئی ہے. بائی دا وے میری اس ہوسٹنگ میں نا, ہر ہوسٹنگ میں آپ کو 1 سال کی ڈومین فری ملتی ہے. یہ لیں جی, جیرا ان ٹربل ہو گئی آج. چلیں یار صحیح والا نام رکھ لیتے ہیں, dakronmerch.com. وہ کہتا ہے جناب مین ڈومین اس کے ساتھ انکلوڈڈ ہے اور باقی یہ ایکسٹینشنز دے رہا ہے. وہ کہتا ہے یہ اویلیبل نہیں ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی اور ڈومین دیکھ لیتے ہیں. upstreet77.com کہتا ہے فری ہے, اویلیبل ہے. upstreet77 میں لینے لگا ہوں جی. upstreet77.com. اچھا یقین جانو میں نے اس کو آن گو پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں یہ آیا ہے تو سلیکٹ کر لیا. یہ نہیں کہ میں اس پہ کوئی ہوم ورک کر رہا تھا. نیکسٹ کا بٹن دباؤں گا. اچھا, یہ والا پارٹ چونکہ بالکل نئی ڈومین ہے نا, تو کہتا ہے آپ اپنی ڈومین upstreet77 جو کہ نئی ڈومین ہے, ہر ہوسٹنگ پیکج کے ساتھ 1 سال کی ڈومین فری آتی ہے. اب چونکہ وہ میں نے سلیکٹ کیا تو اس کی انفارمیشن لے رہا ہے, تو میں نے اس کو کہا جی یہ پرسنل ہے, کنٹری پاکستان ہے.
اگلے اسٹیپ میں وہ اس کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز مانگے گا. وہ کانٹیکٹ ڈیٹیلز آلریڈی پری سلیکٹڈ ہیں جناب. فنش رجسٹریشن. ریجن اسٹیٹ پنجاب رکھ لیتے ہیں, اور پنجاب کے بعد ادھر باقی تو آئی تھنک اٹ از آل گڈ ٹو گو. یہ پنجاب ڈراپ ڈاؤن میں, ٹھیک ہے جی. فنش رجسٹریشن ہوگی. اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے میک شیور دا ای میل از کریکٹ, یو ول ریسیو این ای میل ٹو ویریفائی یور ڈومین. چلیں جی ٹھیک ہے. اب ای میل آپ کے سامنے چھپا ہوا ہے, آپ نے پریشان نہیں ہونا. رجسٹر کا بٹن دبا دیا. ڈومین رجسٹریشن کا پارٹ چونکہ نیو ڈومین تھی, نئی ڈومین تھی, تو اس کا وہ ٹائم لے رہا ہے اپنا. اچھا اب آپ دیکھو اگلی اسکرین پہ انسٹالنگ ورڈ پریس. میں کچھ بھی نہیں کر رہا, آرام سے بیٹھا ہوں, اور یہ پورا پروسیس 1 منٹ 73 سیکنڈز. میرا دوست ہنس رہا ہے, او بھائی ٹوٹل 2 منٹ لیتے ہیں, 73 سیکنڈ کوئی نہیں ہوتا ہے, می نہ بڑھا دینا کتنے. 2 منٹ میں آپ کی یہ 1 to 100 کا پروسیس ہو جاتا ہے. میں فاسٹ فارورڈ کروں. تو یہ جناب 2 منٹ میں آپ کا ورڈ پریس انسٹال ہو گیا ہے. یہ اس کا بیک اینڈ ہے. اس وقت آپ ڈیش بورڈ یعنی اس کے کنسول پہ ہیں, اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس نے ڈومین پہ آپ کی ویب سائٹ انسٹال بھی کر لی ہے. upstreet77.com رائٹ کلک کروں, وزٹ ویب سائٹ, اوپن لنک ان نیو ٹیب. یہ لیں جی آپ کی سائٹ انسٹال ہو گئی ہے پوری. ورڈ پریس ایکسٹرا کی فری تھیم وہ کہہ رہا ہے ابھی $0 ہے. یہ سب آپ ایڈٹ کر سکتے ہو. یہ پروڈکٹس نظر آ رہی ہیں, یہ وائی پیپل لو پلانٹس, یہ لیڈی نظر آ رہی ہے نیچے, کسٹمر کے ٹیسٹیمونیلز ہیں. اینڈ یو کین ایڈٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اٹ از ایز سمپل ایز جسٹ کلکنگ آن ایڈٹ پیج. یہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ ایڈٹ کرتے ہیں نا تو یہ سب چیزیں یہاں سے ایڈیٹیبل ہیں, لیکن جو پروڈکٹ کا سیکشن ہے وہ آپ کے ڈیش بورڈ پہ پروڈکٹ کے سیکشن سے انیبل ہوتا ہے. سو مثال کے طور پہ پروڈکٹ کے سیکشن پہ آل پروڈکٹ کلک کر دیتا ہوں, سائٹ میں نے نیو ٹیب پہ کھولی اور ادھر ہی ایڈٹ کروں گا. یہ آپ کی ساری پروڈکٹس ہیں جو فی الحال فرضی پروڈکٹ ہیں. اب میں ادھر ایڈٹ کروں کسی بھی ایک پرٹیکولر پروڈکٹ کو, اس پہ آپ تصویر یعنی یہاں سے امیج اپلوڈ کر سکتے ہو, پھر اس کے بعد اس کی ساری انفارمیشن یہیں پہ آپ ڈال سکتے ہو, انکلوڈنگ AIO جو میں نے بات کی تھی انسٹال کرتے ہیں, آل ان ون SEO, وہ بھی انسٹال ہوا ہوا ہے. آپ اس کا نام چینج کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو بھی فرضی نام ہے اس پہ 77 لکھ دیا. ادھر اس کا جو بھی ٹیکس ہے اس پہ آپ ٹیکس چینج کر سکتے ہیں. سمپل ہے, جیسے نارمل ایڈیٹر پہ آپ ٹیکس وغیرہ تبدیل کرتے ہیں. کیٹیگری یہاں پہ آلریڈی پری سلیکٹڈ ہے. آپ اپنی نئی کیٹیگریز بھی بنا سکتے ہیں. میں کلکنگ آن ایڈ نیو کیٹیگری, اپنی ویب سائٹ پہ ہر قسم کی پروڈکٹ کیٹیگریز آپ بنا سکتے ہیں. یہاں پہ اس کی یہ پرائس ہے جی. تھوڑا آپ اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں, جنرل کے اندر وہ کہتا ہے 48.99. انوینٹری SQ وغیرہ یہ ذرا کنفیوزنگ ہے, بٹ صرف یہ دکھانا کہ ان اسٹاک اور آؤٹ اسٹاک یہ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا. اگر پروڈکٹ ہے تو ان اسٹاک, نہیں ہے تو آؤٹ اسٹاک. شپنگ, اس کی شپنگ کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ فی الحال پری سلیکٹڈ ہے. تو آپ نے اس پہ صرف پرائس ہی ڈالنی ہے. میں اگر پرائس رکھ رہا ہوں 24 تو دیٹس اباؤٹ اٹ. ڈالر میں ہے تو آپ اس کی PKR کر سکتے ہیں, اس کی کرنسی بھی چینج کر سکتے ہیں. وہ کیسے ہے, یہ جو ڈیش بورڈ ہے اس پہ وو کامرس لکھا ہوا ہے, لیفٹ سائڈ پہ سیٹنگز ہے, سیٹنگز پہ کلک کیا. پہلے وہ کہہ رہا ہے اس کی سیو کرنا تھا, وہ سیو میں نے کیا کرنا ہے, فرضی پروڈکٹ ہے. اب یہاں پہ آپ ساری چیزیں اپنے اسٹور کی سیٹ کر سکتے ہو کہ کنٹری کون سی ہے, کنٹری کے ساتھ پرائس, جو کرنسی جو آپ لینا چاہتے ہو ہر قسم کی آپ کو مل جائے گی. مثال کے طور پہ PKR کی بات کرو تو یہ پاکستانی روپیز زندہ آباد آ گیا. اب اگر آپ پاکستان کے اندر بیچنا چاہتے ہو تو یہاں پہ آپ پاکستان سلیکٹ کر لیجئے گا. یہ پاکستان کے اندر آپ کا اسٹور جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا. پاکستان کے اندر آپ کچھ بھی, اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری, کچھ بھی کر لیں, ریلی ڈز ناٹ میک اینی ڈفرینس. اگر آپ کو غلطی سے بٹن بھی کہیں اور کلک کر لیں تو وہ سیو چینجز کا آپشن آپ سے پوچھے گا. جیسے میں کسٹمر پہ کلک کر رہا ہوں, وہ پوچھے گا یار یہ سیو کرنا تھا تو نے سیو ہی نہیں کیا, تو سیو کر کے آپ نکل جائیں. اچھا جی, اب اس ویب سائٹ کو ایڈٹ کرنے کے لیے آل یو نیڈ ٹو ڈو از, پہلے ویب سائٹ کو لوڈ کیا اور ایڈٹ پیج. اچھا, ہم جب لوگوں کے لیے ایکسٹرا کی پیڈ تھیم انسٹال کرتے ہیں, بائی دا وے فری تھیم ہے جو آپ کو ہوسٹنگ کر دیتا ہے, اس پہ کوئی لائسنس وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہم آپ کو پیڈ تھیم دے رہے ہوتے ہیں اور اس میں ایلیمنٹر بھی ساتھ انسٹال ہوتا ہے وچ از مور ایزی ٹو مینیج. لیکن چلو مقصد یہ تھا کہ آپ کو سکھانا, یہ میرا گھر ہے, لو جی اس کو میں نے
آپ کو فار دا پریکٹیکل پرپزز ایڈٹ کر دیا. ٹھیک ہے. آپ اور بھی پروڈکٹ کا پارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا, یہ اس طرح شارٹ کٹ میں آتا ہے, وہ ادھر سے ایڈٹ ہوتی ہیں. باقی یو کین چینج وٹ ایور یو وش ٹو چینج, بولڈ, اٹیلک, ٹیکسٹ, وٹ ایور, آل ایز آف کلک. کسٹمر کیا کہتے ہیں, یہاں پر ٹیسٹیمونیل بھی چینج ہو جاتا ہے, ان کی پکچرز بھی چینج ہو جاتی ہیں, سب کچھ چینج ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ نیچے والا پارٹ ہے. سو ایونچولی آپ نے جب یہ ساری چینجز کر لی ہیں بھیا, تو سیو کا بٹن دبا دیں, آپ کی ویب سائٹ ریڈی ہے. اسی ویب سائٹ پہ آپ کو وہ چینجز دکھا دیتا ہوں. سو اٹ از ایز سمپل ایز ود ان 10 منٹس آپ نے ورڈ پریس کی ویب سائٹ, ای کامرس ہو یا کوئی بھی ویب سائٹ ہو, یو کین ڈو اٹ. اب آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے پریویو, چینجز آپ نے کر دی, پریویو کا بٹن کلک کیا, اس نے نیا ٹیب کھول دیا براؤزر میں. یہ میرا گھر ہے, ایک ایسا گھر چاہیے مجھ کو جس کی فضا مستانہ ہو. پاکستانی فرینڈس کو تو نہیں پتہ لگے گا یہ میں کون سی غزل پڑھ رہا ہوں. انڈین فرینڈز نیچے کمنٹ میں پورا کریں گے, اور آپ نیچے کمنٹ خود ہی پڑھ لینا. دس از ہاؤ یو سیٹ اپ یور وو کامرس فری اسٹور آن ہوسٹنگر. ریسٹ ایشورڈ جی اس کے اندر ساری چیزیں, امیجز وغیرہ آپ آرام سے لے سکتے ہیں. بہت ساری سائٹ ہیں, pexels.com سے آپ فری امیجز لے سکتے ہیں. اپنے پروڈکٹ کی امیجز اگر آپ کے پاس ہیں تو زندہ آباد, نہیں تو pexels.com پہ آپ کے پاس فری امیجز ہیں. آپ اس سائٹ کے سارے امیجز فار فری لے سکتے ہیں. جو بھی آپ کی پروڈکٹس ہیں, جو بھی آپ کی جنیرک امیج اور آؤٹ لک آپ دکھانا چاہتے ہو اپنے ویب سائٹ کی, اس کے لیے تصاویر فری میں pexels.com. ٹیکسٹ اگر آپ نے جنریٹ کرنا ہے, چیٹ جی پی ٹی زندہ باد. بائی دا وے اس کے اندر بلٹ ان بھی اے آئی ہے, پر چیٹ جی پی ٹی ہم سارے ہی یوز کرتے ہیں, سب کو پتہ ہے چیٹ جی پی ٹی کیا ہے. وہاں سے ٹیکسٹ جنریٹ کر کے اپنے پروڈکٹس کی آپ جنریٹ کر سکتے ہیں. سو اوور آل یو ہیو اے کمپلیٹ ویب سائٹ جس کو آپ پبلش کر سکتے ہیں آج. تو دیکھا آپ نے کتنا آسان ہے آج خود ویب سائٹ بلڈ کرنا, چاہے وہ پورٹ فولیو, بلاگ, بزنس, یا سب سے مشکل کام آپ کو میں نے ای کامرس ویب سائٹ بنا دی. اب جب ویب سائٹ بن گئی, اس کو گوگل ایڈز کے ذریعے اپنے کی ورڈز کو ٹارگٹ کریں, سوشل میڈیا کے ذریعے پروموٹ کریں, یا پھر آپ جیسے مرضی اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کریں, پر خدارا اپنے ڈیجیٹل ایسٹس ہونے چاہیے, آپ کی ویب پریزنس ہونی چاہیے. دس از ویری امپورٹنٹ 2025 موونگ فارورڈس. ویب سائٹ آپ کی ریویو کروں گا جیسے میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا, اور آپ کو سجیشنز ملیں گی صرف اس ویڈیو پہ. یہ نہیں کہ پرانی ویڈیوز والے بھی شروع ہو جائے, ذرا آپ نے ہماری ویب سائٹ کو ریویو کریں, میرے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا. تھینک یو ویری مچ.